बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 84 किस्सात सुन चुके हैं और अब 85 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन तहजीब मालिक एक्स को जब ये इल्म हुआ कि मैडम मार्टिना हायल जोशु की हैसियत से हायल जोशु के असासी हासिल करने के लिए कोशां हैं, तो उसने एक गहरी चाल चली। उसने ग्रीन पोल से दोबारा राब्ता इस्तवार करने के लिए उसे उन मामलात की तफसील बता दी और इस शर्त पर उनके दरमियान मुआहदा हो गया कि हायल जोशु के असा से ग्रीन पोल के हाथ लग जाते हैं तो वो तहजीब मालिक एक्स को माफ़ कर देगी और उसे उसकी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये गलत है मिस्टर आइन शलायर, ये गलत है। मुझसे ज़्यादा इस बारे में कौन जान सकता है कि तहजीब ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकती। मेरी इजाज़त और मेरे इल्म के बगैर वो एक कदम नहीं उठाती। मिस्टर आइन शलायर, ये सिर्फ एक साजिश है। इसके पसे पुष्ट कौन है इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मिस्टर आइन शलायर, तहजीब की पोजीशन साफ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसके लिए काम करने को तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि आप हमारी साबका खिदमात को सामने रखते हुए हमें ये एक मौका ज़रूर देंगे। आइन शलायर की पेशानी पर गहरी शिकने पड़ी हुई थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुम पूरे वसूख से ये कह सकते हो अलीयार खान कि तहजीब तुम्हारी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकती? उसी तरह जनाब के जिस तरह इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। मैं खुलूस दिल से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मैं शुरू ही से दूसरे लोगों से मुत्तफिक नहीं हुआ, जबकि ये मालूमात हासिल होने के बाद बेहतर लोगों की ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और सज़ा दी जाए। हाँ, ज़रा ये तो बताओ कि तारीना हाडू का कातिल कौन है? वाक़यात तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं अली, सिर्फ तुम्हारी तरफ। एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में सनसनाहट पैदा होगी। मैंने सोचा तारीना मेरे हाथों मारी गई है और वो इन लोगों के लिए बड़ी अहम हैसियत रखती थी और अगर मैं इस वक्त कत्ल का एतराफ़ कर लूँ तो शायद वज़ीर दाखिला की हमदर्दियाँ मेरे साथ ना रह सके और इस मरहले पर सच्चाई नुकसानदेह साबित हो सकती थी। मुझे एक फ़ायदा ये भी हासिल था कि उस कत्ल का कोई यानी शायद मौजूद नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तारीना हाडू वो खातून थी मिस्टर शलायर कि जिनकी वजह से मैं हायल जोशु के मामले में मुलव्वस हुआ और उसके बाद हम दोनों कदम ब कदम एक दूसरे के मावन रहे। क्या आपके ख्याल में मैं एक ऐसी दोस्त को कत्ल कर सकता हूँ? आपको शायद इस बात का इल्म नहीं जनाब कि सान एंटेलो में मैडम तारीना ने ही मुझे इन वाक़यात की इतला दी थी और उन्हीं की इमा पर मैं वहाँ से वापस आया था कि रास्ते में लॉन्च का हादसा हुआ। आखिर वो कौन लोग थे जो हमें अगवा करके ले जाना चाहते थे? मैडम हाडू मेरे पास अजीबो गरीब हालात में पहुंची थी। वो कर्ब से हाथ पांव पटक रही थी। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने जान दे दी। मैं उनसे एक लफ्ज़ भी मालूम नहीं कर सका था कि उनको इस हालत तक किसने पहुंचाया। मैं उस वक्त शदीद परेशानी का शिकार था क्योंकि तहजीब मालिक एक्स भी मेरे पास से गायब थी। हाँ, मैंने बदहवासी के आलम में उन्हें मसैरी के नीचे ज़रूर पहुंचा दिया था और उसके बाद मैं तहजीब को तलाश करने के लिए निकल पड़ा और उसे यहाँ ना पाकर मैंने वो इमारत भी छोड़ दी थी। उस वक्त तुम्हारे पास तहजीब मौजूद नहीं थी जब तारीना वहाँ पहुंची? नहीं। ग्रीन पोल जैसी खतरनाक तंजीम की अहम ओहदे की मालिक लड़की आम हैसियत तो न रखती होगी और बिना शक वो जूडो कराटे की माहिर भी होगी। आइन शलायर ने कहा। मैं समझा नहीं जनाब। तारीना हाडू बेहद जानदार औरत थी लेकिन कराटे का हाथ मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। गोया आपके ख्याल में तहजीब ने? 100%। ये नामुमकिन है। मैंने कहा, इसे नामुमकिन साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है अली। क्या तहजीब से तुम्हारा दोबारा राब्ता कायम नहीं हुआ? नहीं, और मैं उसके लिए परेशान हूँ। मैंने कहा, तुम बहुत कुछ हो जाने के बावजूद एक सादा आलू नौजवान हो अली। औरत बहुत बेज़र, बहुत मासूम होती है लेकिन जब वो रूप बदलती है तो उससे ज़्यादा खौफनाक और कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं क़यामत तक तहजीब के लिए ये बात नहीं मान सकता। मैंने कहा, तुम्हें इन मामलात से अलग करार दिया जा सकता है अली, बल्कि यूं समझ लो कि तुम इस हद तक उन मामलात में मुलव्वस करार दिए जा सकते हो कि तहजीब से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। मैं तुम्हें इस शक की बुनियाद पर मराद फराहम कर सकता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक बराह रास्त उन वाक़यात से नहीं लेकिन तहजीब मालिक एक्स के बारे में ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि ग्रीन पोल को उस राह पर लगाने वाली वही है और इस सिलसिले में इंचार्ज की हैसियत से काम वो कर रही है ताकि ग्रीन पोल अपनी साख बहाल कर सके। ये नामुमकिन है जनाब। अली, तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हें एक मुसलसल मुसीबत में गिरफ्तार कर देंगे। वज़ीर दाखिला ने हाथ उठाकर कहा। मुझे इस बात पर सख्त गुस्सा आया था
تہذیب کے بارے میں یہ سب کچھ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن اس وقت جذباتیت یا جلد بازی کا مظاہرہ صرف نقصان ہی پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا۔ ایک کپ کافی اور لو پلیز، سوچنے میں مدد دے گی، وزیر داخلہ نے کہا، اور میں اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ دماغ میں سخت ہیجان تھا، لیکن دوسری پیالی کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کچھ فیصلے کیے۔ اس وقت شاطرانہ چالیں ضروری تھی۔ حالات 100% ہم دونوں کے خلاف تھے۔ تمام صورتحال کا ذمہ دار تہذیب کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور فوری طور پر اس کی صفائی پیش کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ مجھے اتنی مہلت بہرحال درکار تھی کہ میں اطمینان سے حالات کا جائزہ لے کر کوئی مناسب قدم اٹھا سکوں، اور اس کے لیے ہوم منسٹر کو قبضے میں لینا بہت ضروری تھا۔ یہی سب کچھ میں نے کہا۔ کیا آپ حتمی طور پر کچھ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب مالک ایکس اس وقت آپ کے کسی خفیہ ادارے کی تحویل میں نہیں ہے؟ میرا تعلق ہوم منسٹری سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی اطلاع سب سے پہلے مجھے ہوتی، وزیر داخلہ نے کہا۔ میرے پاس وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں مسٹر منسٹر جن کے ذریعے میں آپ کو اپنے پرخلوص تعاون کا یقین دلا سکوں؟ میں نہیں سمجھا۔ تہذیب سے میں محبت کرتا ہوں، اور اس پر میں نے اس طرح اعتماد کیا ہے جیسا کہ مجھے خود پر ہے۔ موجودہ صورتحال کے بارے میں جو کچھ آپ نے تہذیب کے بارے میں کہا، اس نے مجھے سخت الجھن اور اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مجھے کام کرنے کی آزادی حاصل ہونا چاہیے، آپ سے ہر طرح کی مدد ملنا چاہیے، اور اگر تہذیب کا ان معاملات سے تعلق ثابت نہ ہوا تو اسے وہی عزت، وہی مقام دینا ہوگا جو اسے حاصل تھا۔ دوسری صورت میں خود اس کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اسی دوران یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ایسی صورت میں اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اس کے ذریعے معاملات کی تہہ تک پہنچ جاؤں اور اس کے کھیل کا پانسا اسی کے ہاتھوں پلٹنے کی کوشش کروں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کر سکو گے؟ مجھے تو یقین ہے، البتہ اپنے یقین کے لیے آپ کو اپنے مشاہدے پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کروڑوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر صرف اصول کی بنیادوں پر آپ کے لیے کام کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل سے حاصل شدہ رقم میں نے آپ سے نہیں مانگی، اور نہ میں نے اسے بعد میں قبول کیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وزیر داخلہ کی گردن جھک گئی۔ مجھے اس کا اعتراف ہے مسٹر علی، بلا شبہ تم اعلیٰ کردار کے مالک نوجوان ہو۔ ذاتی طور پر میں تم پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کچھ مہلت درکار ہے۔ چند لوگوں سے رسمی مشورہ ضروری ہے، اس کے بعد میں تمہیں اس سلسلے میں حتمی اجازت دے دوں گا۔ تاہم میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صورتحال تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ فی الحال تم یہاں آرام کرو، کل تک تمہیں بہترین اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور تم اپنے کام کا آغاز کر سکو گے۔ یہاں سکون سے قیام کرو، خود کو تازہ دم کرو، اور برائے کرم جلد بازی نہ کرنا۔ میں پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شکریہ مسٹر منسٹر، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ پھر ہوم منسٹر واپس چلے گئے، لیکن میرے لیے پریشانیوں کی ایک دنیا چھوڑ گئے۔ تہذیب کو جتنا میں جانتا تھا کوئی دوسرا اسے اتنا واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ تہذیب کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ دوہری شخصیت کی مالک نہیں تھی، اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہوم منسٹر میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بیچارے تہذیب کو کیا سمجھتے؟ انہوں نے گرین پول کا نام لے کر میرے ذہن کے بہت سے خانے روشن کر دیے تھے۔ کم از کم ایک سمت رہنمائی تو ہو گئی تھی۔ اس طرح یقیناً گرین پول والے دورے مفادات حاصل کر سکتے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہاورڈ نے براہ راست کچھ کرنے کی بجائے گرین پول کو اس طرف متوجہ کیا ہو، کیونکہ گرین پول کی ایک باغی رکن تہذیب مالک ایکس بھی میرے ساتھ حائل جوشو کی مہم میں شریک تھی۔ اس نے یقیناً گرین پول کو معلومات فراہم کی ہوگی اور ہمارے پیچھے لگایا ہوگا۔ آہستہ آہستہ گریں کھلتی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ کیا دھرا اولیو ہاورڈ کا ہی تھا۔ یہ ملک امریکن گروپ میں شامل تھا۔ ہاورڈ یقیناً اپنے طور پر اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس معاملے کا حکومت امریکہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ امریکی حکومت تو اس معاہدے میں شامل تھی جس کے تحت یہ کیمیائی ہتھیار ضائع کیے جا رہے تھے۔ البتہ امریکہ کا یہودی گروپ ضرور یہ چاہتا ہوگا کہ وہ آبدوز اسرائیل کے ہاتھ لگ جائے، اور اولیو ہاورڈ اس سلسلے میں اپنے طور پر مصروف کار رہا تھا۔ بہرحال اب جو بھی صورتحال ہو گئی تھی اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ ہوم منسٹر سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے نتائج کا انتظار بھی ضروری تھا، کیونکہ میں نے اس کے لیے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ چنانچہ بقیہ وقت میں نے ہر قسم کی فکر سے بے نیاز ہو کر گزارا۔
ایک کیبن میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے میرے بارے میں جہاز پر موجود لوگوں کو شاید ہدایت کر دی تھی۔ کیبن میں لیٹے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سنہرے بالوں والی ایک دراز قامت لڑکی ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے میرے پاس آئی۔ میرا نام شیلر ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں اور آپ کو تنہائی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں نے گہری نگاہوں سے لڑکی کا جائزہ لیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ کو میرا نگراں مقرر کیا گیا ہے۔ شیلر نے ایک لمحے کو چونک کر میری سمت دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، یقیناً یہی بات ہے مسٹر علی یار خان، میرا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک مخصوص محکمے سے ہے جس کے سپرد اسی انداز کی ذمہ داریاں کی جاتی ہیں۔ میں اس بات کو حماقت سمجھتی ہوں کہ کسی سمجھدار انسان کے سامنے اپنی شخصیت کو چھپانے کی کوشش کروں۔ ظاہر ہے آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کر کے مطمئن کیا جا سکے۔ انتظامیہ کی ایک رکن ہونے کی حیثیت سے تھوڑی بہت معلومات مجھے آپ کے بارے میں حاصل ہیں۔ مجھے یہی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کی ہر ایسی کارروائی پر نگاہ رکھوں جو آپ کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکے۔ میں نے پوری سچائی سے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا ہے مسٹر علی، کیا آپ بھی ایک دوست کی حیثیت سے مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ آپ جانتی ہیں مسٹر شیلر کہ میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ بہرحال ایک سوال کا جواب دیجیے۔ جی ضرور۔ کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ملک کا دوست ہونے کے باوجود مجھ پر اچانک عتاب کیوں نازل کر دیا؟ نہیں، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور میں یہ جاننے کی خواہش مند بھی نہیں ہوں، میں صرف اپنا فرض انجام دینا چاہتی ہوں۔ شیلر کافی دیر تک میرے پاس رہی اور اس کے بعد چلی گئی۔ تقریباً 30 گھنٹے مجھے اس جہاز پر گزارنے پڑے اور اس وقت دن کے 10 بجے تھے جب شیلر نے میرے پاس آ کر کہا، ایک ہیلی کاپٹر آپ کو لینے کے لیے ابھی جہاز پر اترا ہے۔ آپ نے یقیناً اس کی آواز سن لی ہوگی، چنانچہ تیار ہو جائیں۔ مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ وہاں جہاں ہمارے محکمے کے خصوصی لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ شیلر مجھے لیے ہوئے ہیلی کاپٹر تک آئی۔ یہاں 3 آدمی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے نگرانوں کو پوری طرح مسلح محسوس کیا، یوں بھی چہرے سے وہ سخت گیر آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی تنومند آدمی تھا اور غالباً کسی خصوصی محکمے سے تعلق رکھتا تھا۔ شیلر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے رخصت کیا اور میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ میرے تینوں ساتھی میرے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تھے۔ پائلٹ نے مشین اسٹارٹ کی تو میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک سے کہا، مسٹر، یہ بات تم بخوبی جانتے ہوگے کہ ہمارے دشمن پہلے بھی ہمارے خلاف کارروائی کر کے ایک ہیلی کاپٹر اور اس کے پائلٹ کو ختم کر چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے منزل مقصود تک لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ اطمینان رکھیں، اس کے لیے مناسب انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے شخص نے نرمی سے کہا اور میں خاموشی سے باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے کے بعد ایک سمت روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر کر لیا ہے تاکہ نیچے سے کی ہوئی تقریبی کوششیں کارگر نہ ہو سکیں۔ 20 منٹ کا سفر تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد شہری علاقے پر پرواز کر رہے تھے اور پھر ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع عمارت کے کمپاؤنڈ میں رک گیا۔ بلندی سے میں نے عمارت کے گرد سخت پہرا دیکھا تھا۔ یہاں چند افراد نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ میں ان میں سے کچھ کی شکلیں پہچانتا تھا۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے جب پہلی بار یہاں ہماری پذیرائی ہوئی تھی۔ اندر سے آنے والے ایک شخص کو میں نے بغور دیکھا۔ یہ مسٹر آئین شلائر تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، علی، تمہارے بارے میں ہماری رائے پہلے بھی غلط نہیں تھی، لیکن تمہاری اس پرسکون انداز نے ہمارے دلوں میں مزید اطمینان پیدا کیا ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑے حال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک لمبی میز کے گرد کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے کچھ افراد بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گئے اور مجھے ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کے علاوہ اس میٹنگ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انہی کے ہم پلہ معلوم ہوتے تھے۔ ان تمام افراد کی تعداد 18 کے قریب تھی۔ شاید 19واں فرد میں تھا۔ کچھ کرسیاں خالی بھی رہ گئی تھیں۔ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر وزیر داخلہ نے اس میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ میٹنگ تمہارے ہی سلسلے میں بلائی گئی ہے علی یار خان، اور اس میں ہمیں تمہارے ہی بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گرین پول کے نمائندوں نے میڈم مارٹینا کو اغوا کر لیا ہے۔ ہماری ایک خصوصی رکن تارینا ہڈو قتل کر دی گئی ہے۔ کچھ اور ایسے ہی حادثات ہوئے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اذیت و پریشانی کا باعث ہے۔ چونکہ گرین پول کا تعلق تہذیب مالک ایکس سے تھا اور تہذیب مالک ایکس کا تعلق تم سے،
चुनाचे तुम्हें भी इस सिलसिले में मुलव्वस समझा गया। तारीना हार्डू के कत्ल के बारे में अब तक जो शवाहिद हमें मिले उनसे यही अंदाजा होता है कि जब तारीना हार्डू को कत्ल किया गया तो वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। ये बात भी इल्म में आ चुकी है कि तहजीब मालिक एक्स उस वक्त इस इमारत में मौजूद नहीं थी। जनाबे वाला, दरमियान में मुदाखलत करना गो अच्छी बात नहीं, लेकिन यहाँ मैं आपकी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि इस बात का अली यार खान से ताल्लुक़ किस तरह हुआ कि तहजीब मालिक एक्स उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ शवाहिद ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ लोग उस इमारत में दाखिल हुए थे और पुरअसरार अंदाज में तहजीब मालिक एक्स के साथ वापस चले गए। जिन लोगों ने आपको ये इतलात फराहम की हैं, क्या उन्होंने पहले ये बताना मुनासिब नहीं समझा था? नहीं, वो गैर मुतल्लक लोग थे। तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि तहजीब मालिक एक्स किस अंदाज में उन लोगों के साथ गई थी? वो ज्यादा तफसील से उस वाक़े के बारे में नहीं जानते। क्या यह मुमकिन नहीं कि तहजीब मालिक एक्स को वहां से अगवा किया गया हो और वो अपने तौर पर उन लोगों के साथ ना गई हो? मैंने अपने खदशात का इजहार किया। आपकी बात पर गौर तो किया जा रहा है, लेकिन कोई सबूत ना होने के बायस इस पर अमल करना नामुमकिन है। फिर यह भी तो सोचा जा सकता है कि तहजीब मालिक एक्स ने उन लोगों से राब्ता कायम करके उन्हें वहां से खबरदार किया हो और फिर वो उनके साथ चली गई हो। यहाँ फिर मैं एक सवाल करूंगा जनाबे अली, मैंने मुदबाना अंदाज में कहा, अगर तहजीब मालिक एक्स ने उन लोगों को वहां तलब किया था जहां वो खुद बेबस और कैद थी, तो फिर जरिया कौन सा था जिसकी मदद से उन्हें वहां उसकी मौजूदगी की इतला और तलब किया? अगर वो उस इमारत में इतनी ही बाइख्तियार थी तो फिर बाहर से किसी को बुलाने की बजाय खुद वहां से निकल सकती थी। बाहर से आए हुए अफराद का दाखिला इस बात का सबूत है कि उनके इरादे खतरनाक थे और तहजीब उनके हमरा रजामंदी से नहीं गई बल्कि उसे अगवा किया गया है। वजीर दाखिला पूरी संजीदगी से मेरी बात सुन रहे थे। एक लम्हे के लिए उनकी पेशानी पर शिकने उभर आई थी। फिर उन्होंने एक भारी भरकम शख्स की तरफ देखकर कहा जिसके जबड़े बुलडॉग की तरह नीचे लटके हुए थे। आप इस पॉइंट का नोट करें। भारी भरकम शख्स ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी थी। मैंने पुरजोर लहजे में कहा, मैं अपने इस मौकफ से शायद जिंदगी के आखिरी लम्हे तक दस्तबरदार नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि तहजीब मालिक एक्स ने किसी तौर भी ग्रीन पोल से राब्ता कायम नहीं किया। आप हजरात यकीनन मेरी और तहजीब की गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में मालूमात रखते होंगे और उसकी रोशनी में मेरे बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। मिस्टर अली यार खान, हम आपके लिए दिल में नेक जज्बे रखते हैं और आपके साबका किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात हमें याद है कि आपने हमारी भरपूर मदद की है और हकीकत ये आप ही का ताउन था कि हम एक बड़े आलमी बहरान से बच गए। जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो आपको बर्कले यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया की ज़िंदगी से लेकर बैरूत की ज़िंदगी तक और वहाँ से निकल आने के बाद गोटे हिल और हायल जोशू की मुलाकात तक नहायत मुखलस और दयानतदार पाया गया है। और आपके बारे में हम ये भी जानते हैं कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से आप किस कदर बरगश्ता हो गए थे। जब आपको यहाँ तक मालूम हो चुका है मिस्टर होम मिनिस्टर, तो शायद आप ये भी जानते होंगे तंजीम से मेरी खराबी की बुनियाद क्या थी। नहीं, ये हकीकत है कि हम उसकी तफसील से लाइल्म है। काश आपको ये मालूम हो जाता तो मुझे अपने बारे में वजाहत करने में बड़ी आसानी हो जाती। आप ये तफसील खुद भी हमें बता सकते हैं। आइन शलायर ने कहा, खुद अब मैं अपने बारे में जो कुछ भी बताऊंगा आपके लिए वो इतना ज़्यादा अहम नहीं होगा जितना कि खुद आप अपने ज़राए से हासिल करें तो वो आपके लिए अहम हो। हम ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करते मिस्टर अली यार खान कि इन मामला से आपको ला ताल्लुक करार दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक तहजीब मालिक एक्स का ताल्लुक है तो हम उसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तहजीब मालिक एक्स ग्रीन पोल की सिर्फ नुमाइंदा ही नहीं बल्कि एक तरह से उसकी सरबराह भी रह चुकी है। उसका ओहदा ग्रीन पोल में खासा अहम था और उसने ग्रीन पोल के लिए बेशुमार मुल्कों से मुजरमाना कार्रवाइयाँ की हैं। वो जानती है कि जुर्म कैसे किया जाता है। गोटे हिल में वो तुमसे मुतासर हो गई थी, लिहाजा उसने खुद को तुमसे वाबस्ता कर लिया और हायल जोशू की मुहिम में उसने पूरी दयानतदारी के साथ काम किया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि तुम एक लाउबाली नौजवान हो और माली तौर पर उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि एक अजीम शान रकम जिसे हासिल करके तुम तहजीब मालिक एक्स के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते थे, तुमने फ़लस्तीनियों के हवाले कर दी। तहजीब मालिक एक्स तुम्हारी इस फैसले पर कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसने अपने तौर पर ग्रीन पोल से राब्ता कायम कर लिया और हायल जोशू की बेइंतहा दौलत समेटने के लिए उसके शाना बिशाना अमल करने पर तैयार हो गई। और फिर उसके इस मंसूबे के तहत ये तमाम वाक़यात ज़हूर पजीर हुए
جو ہمارے لیے سخت پریشانی اور اذیت کا باعث بنے۔ لہذا تہذیب مالک ایکس کو ہم کسی طور بھی بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ تمہارے بارے میں ہمارے متعدد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ان معاملات میں ملوث کرنا ناانصافی ہے۔ چنانچہ تمہاری خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نگرانی میں بیروت واپس پہنچا دیں اور اس کے بعد تم سے درخواست کریں کہ تہذیب مالک ایکس کے معاملے کو ہم لوگوں پر چھوڑ دیا جائے، اور اگر تم نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی علی یار خان، تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پیش نظر ایک صورت یہ بھی ممکن رہی ہے کہ گرین پول تہذیب مالک ایکس کی موجودہ پوزیشن سے واقف ہونے کے بعد اسے بلیک میل کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو اور اس میں تہذیب مالک ایکس کے سامنے تمہاری زندگی کا سوال بھی ہو۔ چنانچہ تہذیب اپنے ذہنی و قلبی رشتوں کی بنیاد پر گرین پول کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو گئی ہو اور اس کا مالی مفاد اس میں وابستہ نہ ہو، لیکن ہم ایسے ذاتی معاملات کو اپنے ملکی مفاد پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ چنانچہ تہذیب مالک ایکس ہماری نگاہوں میں مجرم ہے اور اب ہم اپنے طور پر اس معاملے کو نمٹائیں گے۔ تم اس سنہری پیشکش سے فائدہ اٹھاؤ اور بیروت چلے جاؤ۔ یہ ناممکن ہے مسٹر منسٹر، تہذیب کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے جانا میں پسند نہیں کروں گا۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے میں آپ کو اپنی خدمات پیش کر دوں۔ جس طرح ہائل جوشو کے خلاف میں نے آپ کا ساتھ دیا، اسی طرح تہذیب مالک ایکس کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے مجھے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ نہیں، میں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا، لیکن ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے چونکہ کچھ شبہات آپ کے بارے میں بہرحال برقرار رہ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے بیروت ہی روانہ کیا جائے؟ کہیں اور بھی تو جا سکتا ہوں۔ تم اس کی درخواست کر سکتے ہو اور اس پر غور کر لیا جائے گا، لیکن تمہاری وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری تنظیم آزادی فلسطین سے برگشتی کی وجہ معلوم کر لی جاتی تو شاید تمہاری پوزیشن کچھ بہتر ہو جاتی۔ ہاں، یہ مناسب ہوگا کہ اب میں آپ کو اس سازش کے بارے میں بتا دوں جو کی گئی تھی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں میرے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی اور میں آپ لوگوں کے خیالات کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، لیکن مجھے اب اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس مرحلے پر میں صرف اظہارِ واقعی کو ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب علی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ اسرائیلی مفاد کے لیے ایک گہری سازش کی گئی ہے، تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ یہ سازش کس نے کی ہے؟ وزیر داخلہ نے فوراً ہی سوال کیا۔ ہم اس میں امریکی حکومت کو ملوث قرار دے رہے ہیں، اور اگر اس سے چشم پوشی کی جائے تو کم از کم CIA کے اس نمائندے کو میں ضرور مجرم قرار دوں گا جس کا تعلق ہارورڈ سے ہے۔ امریکی یہودیوں کا پروردہ یہ شخص کیلیفورنیا گوٹے ہل تک اور وہاں سے ہائل جوشو کے جزائر اور اس سے پہلے نہ جانے کہاں کہاں میرا حریف رہا ہے، اس بنیاد پر کہ میں نے امریکہ میں ایبرن ہال کے اجتماعات میں یہودیوں کے سارے پول کھول کر رکھ دیے تھے۔ بہرحال وہ ایک بات ہے، مگر اس بات کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر نامی جہاز پر جسے آپ کی آبدوزوں نے تباہ کیا، اسی سے بات ہوئی تھی جس میں ہائل جوشو سے آبدوز کے بارے میں تمام کام مکمل ہوئے تھے۔ میں اس میٹنگ میں اسرائیل کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ہی شریک تھا اور وہاں میں نے اولی وارڈ کو بھی دیکھا تھا۔